کیا سمجھتی ہیں کہ کل تک یہ یا مزید اس کو آگے لے کے جایا جائے؟ نہیں، انہوں نے خود ہی کہہ دیا کل فیصلہ آ جائے گا. امید ہے کل 10 بجے تک فیصلہ آ جائے گا. اور جس طرح سے آرگومنٹس ہوئے، جس طرح اس ملک کے بچے کو پتا کہ اس کیس کی کوئی فوٹنگ ہی نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل سسپینشن آرڈر ہو جائے گا. اچھا، کیا سمجھتی ہیں کہ کل عمران خان صاحب کے جو نا اس کیس میں جو نا اگر وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو کسی اور کیس میں گرفتار کرنے کا کوئی خدشہ ہے؟ بالکل، ہمیں ان کی نیت میں کورٹ نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے فیصلہ کرنا تھا تو آج ہی کر لیتے. فیصلہ کرنے میں کون سا ٹائم لگتا ہے؟ جو آپ نے کل کرنا ہے وہ آپ آج بھی کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے شاید کسی اور کو تھوڑا اسپیس دینا تھا کہ اس درمیان وہ اپنا لیگل پروسیس اڈاپٹ کر لے اور دوبارہ سے کسی اور کیس میں گرفتار کیا جائے. لیکن میں وہی بات کر رہی ہوں کہ کیونکہ ہمیں ان کی نیت تو پہلے سے ہی پتا تھا. اور خان صاحب نے عدم اعتماد بھی کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ ایک پٹیشن ہم نے کی ہے اور ہم نے بتایا سپریم کورٹ میں کہ لاہور میں بھی پہلے بھی ڈسمس ہو چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ڈسمس ہو چکی ہے. تو ہمیں اسپیس دی جائے جس طرح اس ملک میں آصف علی زرداری صاحب کا کیس تھا کہ جب اور چیف جسٹس صاحب نے خود کہا تھا کہ آپ ایک بندے ایک چیز میں اریسٹ ہو تو آپ دوبارہ سے اریسٹ نہیں کر سکتے، نہ اس کو پہلے ڈسمس کر سکتے. تو آپ نے کیسے پہلے ڈسمس کیے؟ چلے آپ کر دیے تو اس کے لیے ہم سپریم کورٹ جا چکے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف دے. اچھا مشال یوسفزئی صاحبہ، آج جو ہے نا 11 بجے یہ کیس کی سماعت شروع ہونی تھی، تو یہ 1 بجے کیوں جا کے شروع ہو گئی ہے؟ وہی والی بات کہ پہلے انہوں نے سماعت ڈیلے کی، پھر الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب کو بہانے جب ان کے ختم ہوئے تو انہوں نے کہا چلے مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے برین اسٹارمنگ کے لیے. تو انہوں نے کہا جی مجھے دوائی کا نہیں. ہم نے کہا 5 منٹ لے لیں. انہوں نے کہا نہیں میری کوئی بہت اسپیشل دوائی ہے، میں 15 منٹ لوں گا. ہم نے کہا چلے 15 منٹ لے لیں لیکن پھر آ جائے واپس. انہوں نے 15 منٹ لے لیے، اس کے بعد وہ واپس آئے اور اب جو ہے پھر آخر پہ وہ چاہتے تھے کہ جی لنگر آن کریں. آج انہوں نے پتہ ہے کیا بات کیا، اور انہوں نے کہا جی خواجہ حارث صاحب کا جو ایفیڈیوٹ تھا وہ مجھے اس کی فوٹو کاپی ملی ہے لیکن جو کورٹ کی جو اسٹیمپ کی ہوتی مجھے وہ نہیں ملی. تو بھائی آپ نے آرگومنٹ کرنے آپ کو فوٹو کاپی ملے ہے وہ کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ لیکن وہ شکر ہے چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے کہا کہ اس میں اتنی بات نہیں ہے، آپ کو اپنا آرگو دینا ہے وہ اس کے بیسس پہ پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے. اور اس میں صرف خواجہ صاحب کی یہ بات تھی کہ وہ کیوں لیٹ ہوئے تھے، کیونکہ جو اسسٹنٹ تھے ان کو اٹھا لیا گیا. لیکن جب ان کے ساتھ سارے بہانے ختم ہوئے اور جج صاحب نے کہا جی کہ بس اپنا فائنل وائنڈ اپ کریں تو انہیں پھر وائنڈ اپ کرنا پڑا. اور کیونکہ کوسا صاحب نے ان پہ وائنڈ اپ کرایا تو اب کیس وائنڈ اپ ہو چکا ہے. پہلے ہمیں کہا گیا کہ 1 گھنٹے میں فیصلہ آ رہا ہے، پھر انہوں نے کہا جی کل فیصلہ آ رہا ہے. لیکن وہی والی بات آج کل پرسوں خان صاحب اٹک کیس سے رہا ہوں گے. جو توشہ خانہ کا ڈرامہ تھا وہ وائنڈ اپ ہو چکا ہے. یہ کوئی پانامہ تو ہے نہیں کہ عوام مان جائیں. عوام نے ایسا پوسٹ مارٹم کیا ہے نا توشہ خانہ کا کہ جس نے یہ پلان کیا تھا اور جس نے یہ پورا پلان بنایا تھا اس کو نا اس کو وہ والی بات ابھی رات کو جا کے اس کو ڈنڈے پڑوائے کہ آپ کو ایسا مشورہ کس نے دیا تھا کہ آپ نے ایسا کیس کیا کہ آپ خود بھی ذلیل ہو گئے. یعنی ان کے پیٹ تو ٹھیک ہو گئے، نیت میں اب بھی کوٹ ہے. جی جی بالکل. ہمیں یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ آپ کسی سے دھوکہ کھاتے، بار بار آپ کسی سے دھوکہ نہیں کھاتے. تو ہمیں پتہ ہے اور ہم اس کی لیگل یہ ایک طریقے سے ہمیں کاؤنٹر کریں گے، ہم دوسری طریقے سے انہیں کاؤنٹر کریں گے. لیکن ہر حال میں ہم خان صاحب کو ریلیز کریں گے. اور جو ہے نا اب بہت اگر یہ جتنا مرضی کوشش کر لیں تو پھر بھی آج کل پرسوں خان صاحب رہا ہو جائیں گے. زیادہ سے زیادہ 180 کیسز ہر دن کریں تو بھی ہم سپریم کورٹ چلے جائیں گے. ایسے ہم نہیں بیٹھیں گے. انصاف کے لیے اس ملک کے ہر انصاف کے دروازے تک جائیں گے. لیکن یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی اس وہ جو کہتے ہیں نا ایگو سیٹسفیکشن میں ملک کا کیا حال ہو گیا ہے. غریب سڑکوں پہ آ گیا ہے، انہوں نے بغاوت کر دی ہے، وہ کال ہو گئی ہے، بجلی کے بل کوئی نہیں ادا کر سکتا. لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہو، بجلی کے بل کیسے ادا کرے؟ تو ان کے پاس دو ہی آپشن ہے کہ یا اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے یا اس ملک کو انارکی کی طرف لے کے جانا ہے. لیکن اگر اس ملک نے ترقی کی طرف جانا ہے تو یہ ملک ترقی کے لیے قیدی نمبر 804 سے صلح کیے بغیر یہ ملک ترقی کی طرف نہیں جا سکتا. یہ ایکسیپٹ کر لے اور عوام بھی آپ سے تب صلح کرے گی جب قیدی نمبر 804 کی آپ سے صلح ہوگی. تھینک یو سو مچ.